بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ اپنی پاکیزگی، عبادت اور حیا کے سبب اہل مدینہ میں نہایت مقبول تھیں۔ بہت سے صحابہ کرام ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فاطمہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ رشتہ مانگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، ابو بکر، فاطمہ ابھی چھوٹی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواہش ظاہر کی، مگر جواب وہی آیا۔ انکار کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اہل نہ تھے، بلکہ اللہ کے حکم سے یہ نکاح کسی اور کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ حضرت علی کا پیغام اور فاطمہ کی رضا۔ چند دنوں بعد کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہو، کیوں نہ فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غربت کی وجہ سے ہچکچاتے رہے، مگر دل کی خواہش نے ہمیشہ ہمت دلائی۔ حضرت علی وجوہا نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عرض پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ معاملہ فاطمہ کی مرضی سے طے ہوگا، کیونکہ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اس کا نکاح اس کی رضا سے ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضرت فاطمہ تک پہنچا تو انہوں نے ابتدا میں خاموشی اختیار کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فاطمہ نے گویا ہچکچاہٹ کے ساتھ انکار سا ظاہر کیا، لیکن یہ انکار محبت یا ناپسندگی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں ایک خوف اور عاجزی چھپی ہوئی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ حضرت علی جیسے جلیل القدر اور بہادر انسان کے ساتھ ازدواجی زندگی کا بوجھ وہ کیسے اٹھا پائیں گی۔ پھر ایک اور پہلو بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ہی غیرت مند اور حساس طبیعت کی مالک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل و دماغ اکثر جہاد اور دین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، اس لیے ان کے دل میں سوال اٹھا کہ کیا وہ ان کے لیے وقت اور سہارا مہیا کر سکیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے قریب بیٹھے اور بڑے نرم لہجے میں فرمایا، بیٹی، علی دنیا اور آخرت دونوں میں میرے محبوب ساتھی ہیں، ان کا ایمان، تقویٰ اور کردار سب کے سامنے ہے، تمہارے لیے ان سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں حیا کی چمک آ گئی اور وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رب کے دستور کے مطابق یہ رضا کی علامت تھی۔ یوں وہ لمحہ آیا جب آسمانوں پر بھی اس شادی کی خوشی منائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح محض ایک دنیاوی رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو عظیم ہستیوں کا ایک ایسا ملاپ تھا جس سے اسلام کے کئی عظیم چراغ روشن ہونے تھے۔ ابتدا میں جو انکار تھا وہ حقیقت میں عاجزی، خوف اور ذمہ داری کے احساس کی بنا پر تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سامنے آ گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دل کو مطمئن پایا اور اپنے مقدر کو قبول کر لیا۔ حضرت فاطمہ کی خوبصورتی اور شان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف عبادت و تقویٰ میں بے مثال تھیں، بلکہ حسن و جمال میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ ان کے چہرے پر نور رسالت جھلکتا تھا، ان کی چال ڈھال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا کہتا کہ وہ اپنے والد کی زندہ تصویر ہیں۔ وہ پردے و حیا کی پیکر، نرم گو، عاجز اور شکر گزار خاتون تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جلال و جمال کا حسین امتزاج تھی اور کردار شجاعت، علم، زہد اور انصاف کا مرکہ۔ آپ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد تھے، بلکہ اسلام کی
تاریخ کے سب سے روشن ستاروں میں سے تھے۔ شادی اور رخصتی جب نکاح طے ہوا تو ایک سادہ مگر بابرکت تقریب منعقد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہر کے طور پر صرف ایک زرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نہایت محبت سے رخصت کیا، خود ان کے دروازے تک لے کر گئے اور دعا دی، اے اللہ ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان کی اولاد کو برکت عطا فرما۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر بھیجا گیا اور اس گھر کی دیواریں دنیاوی ساز و سامان سے خالی تھی لیکن نور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ محبت بھری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی محبت، قربانی اور سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ فاطمہ گھر کے سارے کام خود کرتی، چکیاں پیستی، پانی لاتی، جھاڑو دیتی اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتی۔ جب تھک جاتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ بٹھاتے۔ دونوں کی محبت اس قدر پاکیزہ تھی کہ دنیا کے غم بھی ان کے سکون کو کم نہ کر پاتے۔ اس گھر سے امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اسلام کی تاریخ کے درخشاں ستارے ہیں۔ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہ صرف دو انسانوں کا ملاپ تھا بلکہ دو عظیم ہستیوں کی رفاقت تھی، جنہوں نے اپنے گھر کو تقویٰ، عبادت اور صبر کا مرکز بنا دیا۔ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نکاح دنیاوی مال و دولت کا محتاج نہیں بلکہ ایمان، محبت اور اخلاص کا محتاج ہے۔